ناظرین و سامعین، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، بزم شیخ اقبال سے قدر تاخیر سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات رہی ہیں۔ تو آج میں ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک اچھا گھر، ایک خوشحال گھر، ہیپی ہوم۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں کم کیوں ہو گئیں، افسردگی کہاں سے در آئی، آپس کی مناقشت کیوں داخل ہو گئی، ماں باپ بچوں سے دور کیوں رہنے لگے، بچوں کو ماں باپ کے پیار بھرے الفاظ برے کیوں لگنے لگے، پھر ماں باپ کے ماں باپ کونوں خدروں میں قیام پذیر کیوں ہو گئے۔ وہ گھر جو کبھی جنت ہوتے تھے، جہاں سے کہکہے بلند ہوتے تھے، جہاں سے نئے نئے ننھے پھول کلیاں کھلتی تھیں، نئی شاخیں ابھرتی تھیں، نئے خیالات جنم لیتے تھے، جہاں سے عظیم لوگ پیدا ہوتے تھے، پیغمبر پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے مفکر پیدا ہوتے تھے، آج وہ گھر سونے کیوں ہو گئے ہیں؟ ان میں تنہائی راج کیوں کر رہی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ ہمیں تلاش کرنا ہوں گی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا لیں، ایسا بنا لیں کہ جب ہم اس میں داخل ہوں تو ہمیں یوں لگے کہ ہمیں کسی نے گلے لگا لیا ہو، کوئی ہمارے سینے سے چمٹ گیا ہو، کسی کے کہنے نے ہمیں زندگی عطا کر دی ہو، کسی کی گفتگو نے ہماری ساری اکتاہٹ دور کر دی ہو۔ بیوی اپنے شوہر کو مل کر یوں محسوس کرے جیسے کہ وہ باہر سے ایک نئی زندگی لے کر آیا ہے، اور اگر بیوی باہر سے گھر میں داخل ہو تو شوہر کو یوں لگے ایک تازہ ہوا کا جھونکا اسے محسوس ہوا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، اب بھی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ کم کیوں ہو گیا ہے؟ میں اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا وہ وجوہات جنہوں نے گھر کو گھر نہیں رہنے دیا، گھر کو محض اقامت گاہ بنا دیا ہے، جیسے کوئی ویٹنگ روم ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اس کی وہ تمام ملاحتیں، صباحتیں، چہچہے، کہکہے، پیار، اخوت سب کافور ہو گئے ہیں۔ دراصل کسی نے کہا تھا، یہ ہے مولی ایڈلر، اس نے کہا کہ ہاؤس از ناٹ اے ہوم۔ دیکھیے، ایک ہاؤس ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے جو آپ نے اینٹوں کا، مٹی کا بنایا ہوتا ہے، بڑا بلند مکان ہے آپ کا، کئی بلڈنگز ہیں اس کی، بہت کمرے ہیں اس میں، بہت بڑا لان ہے، بہت بڑا گیراج ہے، رہنے والے 2 یا 4 ہیں، کوئی کسی کونے میں ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے، الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کا گھر، اس طرح کا محل، اس طرح کا ایوان سجا ہوا گھر نہیں ہوتا، یہ تو ایک نمائش گاہ ہوتی ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جسے آپ گلے لگاتے ہیں، جو آپ کو گلے لگاتا ہے، جسے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو پیار کرتا ہے، جس کی مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے، جس کی اینٹوں کو آپ چومتے ہیں، جس کی در و دیوار آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دوستی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اب ہماری مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ گھر کا تاثر ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہیں بھی گھر نہیں، نہ گھر سے باہر گھر ہے، نہ گھر میں گھر ہے۔ تو افتخار عارف صاحب کا یہ شعر میرے سامنے لکھا ہوا ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مکان بہت ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے
کہ 2-4 افراد ہیں، کوئی کسی کمرے میں موبائل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، کوئی کہیں ہے. بلکہ اس کو چھوڑیے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان چھوٹا ہے، ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں 4 افراد بیٹھے ہیں، 8 افراد بیٹھے ہیں، وہ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے. کوئی امریکہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں کسی گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی ہیروئن سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی ہیرو سے گفتگو کر رہا ہے. وہ وہاں یہ اسے احساس ہی نہیں کہ اس کے قریب ہی اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کا باپ بیٹھا ہے، اس کا بیٹا بیٹھا ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہے. وہ جو ایک یگانگت انس محبت ہوتا تھا، وہ تو اب کافور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری اقدار جو مادیت پرستانہ ہو گئی ہیں. ہم ہر چیز کو گنتے ہیں کہ ہمیں سے کیا حاصل ہوگا. وہ جو موبائل کے رسیاں ہیں اور ہر وقت ان کے سامنے نیٹ کی سہولت میسر آتی ہے، وہ خوش ہو لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اچھی شکلیں دیکھ کر، اچھے چہرے دیکھ کر، اچھے جملے سن کر، کچھ جذباتی باتیں سن کر. لیکن یہ خوشی بڑی عارضی خوشی ہوتی ہے. خوشی وہی ہوتی ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے داخل نہیں ہوتی. خوشی ہمیشہ اندر سے پھوٹتی ہے. تو دل گلستان تھا تو سب عالم پہ چھائی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا. خوشیاں تو اندر سے پھوٹتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں اب خوشیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ کچھ اور پرابلم ہیں، کچھ اور مسائل ہیں جو ہم نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں، اسٹیٹس کانشیس. ہمارے پاس فلاں طرح کا صوفہ ہونا چاہیے، قالین ہونا چاہیے، ایک بڑی کار ہونی چاہیے، ایک بڑا لان ہونا چاہیے، کئی ملازم ہونے چاہیے. یہ ایسی خواہشات ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہیں اور کبھی سکون نہیں دیتی. سکون ملتا ہے اس وقت جب آپ کا دل خوش ہو، آپ کی روح نغمہ ریز ہو، آپ کا دل گا رہا ہو، آپ کا جسم تھرک رہا ہو، آپ کے الفاظ میں ایک جادو ہو، آپ کے جذبات میں ایک خوشبو ہو. تو یہ ہوتی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، لوگ اکٹھے رہتے تھے، دادا دادی وہیں ہوتے تھے، پھر باپ ماں، پھر بچے بڑی خوشی خوشی دادی اماں سے کہانیاں سنتے تھے. اگر کہیں نانی اماں ہوتی تھی تو اس سے کہانیاں سنتے تھے. خود میرے گھر میں ایسا رہا ہے کہ میرے پوتے 3 پوتے اپنی دادی سے کہانی سنے بغیر نہیں سوتے ہوتے تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، کوئی میڈیکل کالج میں چلا گیا ہے، کوئی اور کالج میں چلا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا تھا. انہیں بڑی خوشی ہوتی اور وہ کہانی سنتے سنتے سو جاتے تھے. تو جب آپ ماں سے دادی سے کہانی سنیں گے، وہ آپ کو کہانی سنائے گی، وہ ایک طرح کی لوری ہوگی، وہ ایک طرح کی تھپکی ہوگی. آپ کی محبت اس میں اضافہ کرے گی، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے گھر کے بجٹ کو خراب کر دیا ہے. ہم گھر کا بجٹ نہیں بناتے، ہم ہمیشہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر ہمارا روب پڑ سکے، ہم دوسرے سے آگے نکل سکیں. حالانکہ خوشحالی چھپی اس میں ہے کہ آپ کا جو خرچ ہے آپ کی آمدنی سے کم ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے. میں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم محسوس کیا ہوگا، یا شاید نہیں کیا، کہ آج پہلی ہے یا آج 31 ہے. بجٹ اس طرح سے ترتیب دیا، یہ کچھ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، کچھ دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے، کچھ صبر بھی ہوتا ہے، کچھ قناعت بھی ہوتی ہے. جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے، اور وہ فردوس کا نمونہ بن جاتا ہے. اور پھر کبھی انسان جب گھر لوٹتا ہے تو ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا جو تابش ہے وہ انجینئر ہے، اور میری بہو جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. میں نے ایک دفعہ ایک ڈائلاگ ان کے درمیان سنا، تو میرا بیٹا اپنی بہو سے کہہ رہا تھا، اور یہی میری بہو اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی میرے بیٹے سے، کہ جب گھر آئیں تو دفتر کی چیزیں دفتر میں رہنے دیں، انہیں گھر نہ لے کر آئیں.
گھر میں سب چیزیں دفتر میں چھوڑ کر آئیں، اور جب دفتر میں جائیں تو گھر کو ساتھ لے کر نہ جائیں، گھر میں رہیں تو گھر کے ہوں، دفتر میں جائیں تو دفتر کے ہوں۔ یہ جو سپریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، نہ آپ کو دفتری بننے دیتی ہے، دفتر کا کام کرنے دیتی ہے، اور نہ آپ کو گھر کی لذت کشید کرنے دیتی ہے۔ دیکھیے، بچے بڑی نعمت ہوتے ہیں اگر ان سے پیار کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے وہ قبرستان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ضرور تنگ آتے ہیں بچوں کے شور سے، بچہ شور کرتے ہیں، لیکن یہ شور زندگی ہوتی ہے اور خاموشی موت ہوتی ہے۔ تو بچے جب شور مچاتے ہیں اچھے لگتے ہیں، چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، ہم ڈانٹتے ضرور ہیں انہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، مگر پھر اس میں ایک لطف ہم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بچوں سے پیار کریں اور بچے بڑوں سے پیار کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گھر کا ماحول جمہوری ہو، ڈیموکریٹک۔ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا ملک ڈیموکریٹک نہیں ہو سکا، ہمارے یہاں ڈیموکریسی پھل پھول نہیں سکی۔ کیسے؟ جب ہمارے گھر ہی ڈیموکریٹک نہیں ہے، جب کہ ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کا حکم چلتا ہے، جو وہ کہتے ہیں بس وہی سچ کہتے ہیں، سننے والوں کو صرف سنتے رہنا چاہیے اور ان کے بات پہ من و عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، معنی کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن تجربہ کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ تجربہ کس انداز کا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بزرگ بچوں کی باتیں سنیں، ان سے اوپن ڈسکشن کریں، کوئی پوائنٹ بھی ہو، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے کہیں ایڈمیشن لینے کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں، بلکہ اتنے قریب ماں باپ کو اپنے بچوں کے ہو جانا چاہیے کہ انہیں کچھ بھی کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ وہ لوگوں سے کیوں باتیں کریں؟ اپنی ماں سے اب کو دوست بنائیں، اپنے باپ کو دوست بنائیں، اور جو ان کے خواہشات ہیں اتنی ان میں ہمت پیدا کریں آپ کہ وہ آپ سے شیئر کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی غیر ضروری خواہشات آپ کے سامنے کریں گے۔ بچے غیر ضروری خواہشات دبی ہوئی ماحول میں ان میں یہ تخلیق پاتی ہیں۔ اگر آپ شروع ہی سے بچے میں یاد ڈالتے ہیں کہ بیٹا آج کیا کھانا پسند کریں گے، بیٹی آپ کیا پسند کریں گی، اچھا کون سے کپڑا آپ کا اچھا لگتا ہے، چلیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کپڑا لے دیتا ہوں، کیسا کپڑا آپ کو چاہیے۔ تو جب آپ کپڑا اچھا ان سے پوچھیں گے، انہیں عادت پڑ جائے گی اپنے خیالات پیش کرنے کی، ان میں جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ میں کیا کہوں، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے کپڑے کی پسند کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گی، جوتے کے بارے میں ذکر کریں گی، تو پھر وہ اپنے رفیق سفر کے بارے میں بھی ذکر کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ ایسے واقعات ہو جو ہمارے معاشرے میں روزانہ ہوتے رہتے ہیں، کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی، کوئی لڑکا کسی کو لے بھاگا، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے ریپ کر لیا۔ یہ باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کے جذبات دبے ہوئے رہتے ہیں۔ دے آر ٹوٹلی سپریسڈ، یو آر ٹوٹلی suffocated and throttled. You are not allowed to express your feelings at all. But if from the beginning you are allowed to express your feelings, شروع ہی سے جب آپ چھوٹے تھے، 4 مہینے، جب آپ سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے، تو بچے پھر بیٹا کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ ایسا نہیں کہ بچہ آپ سے غیر ضروری فرمائش کرے گا، اسے معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چیز ہے، اسے شیئر کیجیے اس کے ساتھ کہ آپ کی کیا چیز ہے اور کیسے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور ان کو مقابلہ صرف رؤساء سے مت کرائیے، ان لوگوں سے بھی کرائیے جن کی زندگیاں مشکلات میں ہیں، جن کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں، ایک ایک کمرے میں 7 لوگ رہ رہے ہیں، جہاں نان شبینہ بھی میسر نہیں۔ بچوں کو ایسی گلیوں میں لے جائیے، بچوں کو ایسے ہسپتال میں لے جائیے، بچوں کو ایسے گھروں میں لے جائیے جہاں انہیں یہ اندازہ ہو کہ زندگی کا ایک روپ یہ بھی ہے۔ تو پھر بچوں کو از خود یہ سمجھ آنے لگے گی کہ انہیں کیا ڈیمانڈ کرنا ہے، کیا ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر بچے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں اور صحیح طرح پیش کریں، اور آپ بھی اسے صحیح طرح سننے کی کوشش کریں، صحیح تناظر میں سننے کی کوشش کریں، تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ دیکھیے، لوگ جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی عمر 80 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے، یار 60 سال کا فرق ہے، ہمارا اور آپ کا کیا چیز میچ کر سکتی ہے؟ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمر سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اگر بوڑھا آدمی، 80 سال کا آدمی یہ سوچ لے کہ کبھی وہ 18 سال کا تھا، اسے یاد ہو کہ کبھی
اس کی نظر بھی کسی پر پڑی تھی، کبھی وہ بھی کسی کا فریفتہ ہو گیا تھا، کبھی وہ بھی ٹیلی فون پہ گفتگو کرتا تھا، تو شاید اس کا غیظ و غضب کم ہو جائے گا جب اس طرح کے مسائل اس کے سامنے آئیں گے۔ اور اگر بچہ یہ سمجھے کہ دیکھیے آج میں 18 سال کا ہوں اور میرا بزرگ جو ہے یا دادا ہے، باپ ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، کل میری حالت بھی یہی ہونی ہے، مجھے بھی چلنا دشوار ہو جائے گا، میری سماعت بھی کمزور ہو جائے گی، میری بینائی بھی کم ہو جائے گی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ کا ڈیولپ ہو جائے۔ تو جنریشن گیپ، میں نے ایک جگہ مضمون لکھا تھا کہ جنریشن گیپ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اگر باہمی انڈرسٹینڈنگ ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھیں، ہاں صبح کو اٹھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز یہ ہوگا کہ ہر اٹھنے والا بچہ اپنے باپ کو، ماں کو السلام علیکم کہے، وہ ایک دعا کرے گا بیٹا، اور بزرگ جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، آؤ میرے بیٹے کیسے ہو، ایمبریس کرے۔ کیا آغاز ہوگا، کیا خوبصورت آغاز ہوگا، وہ کتنا اچھا آغاز ہوگا وہ۔ پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو کہیں واک کرنے چلے جائیں، اکٹھے نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسے مواقع نکالیں، کسی بچے کی آپ چھوٹی سی ہلکی سی دعوت کا انداز اختیار کر لیں، کوئی اس کی برتھ ڈے منا لیں، کسی کا برتھ ڈے آ گیا، کسی کی اور کسی تقریب آ گئی، تاکہ خوشیاں تلاش کی جاتی ہیں، خوشیاں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، خوشیاں ہم خود دور بھگاتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ سے۔ جب ہمارا ایٹیچیوڈ سینیکل ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایٹیچیوڈ سینیکل کب ہوتا ہے، ہم چڑچڑے کب ہوتے ہیں، ہم اس وقت ہوتے ہیں جب اب ہم اپنے آپ سے گفتگو کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے ایج کو بھول جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ایج کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک وہی آدمی جو آج بچہ ہے پھر جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، تو جب ایک ہی شخص کو جوان بھی ہونا ہے، بچہ بھی ہونا ہے، بوڑھا بھی ہونا ہے، تو اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے، اختلاف اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں یہ اختلافات ختم کریں اور ڈیموکریسی کو جنم دیں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، تو پھر ہمارا محلہ بھی ڈیموکریٹک ہو جائے گا، ہمارا ملک بھی ڈیموکریٹک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو نظام ہی حکمرانی کا ہے، بزرگ کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے، وہ نواب ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ وڈیرا ہے، بس وہی سب کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ وڈیرا کہتا ہے اس سے بہتر کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صورتحال چونکہ ہمارے گھروں میں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ڈیموکریسی نہیں لا سکے، جمہوریت نہیں لا سکے۔ جمہوریت ایک ایسا پودا ہے جو اپنے گھر میں جسے آپ کاشت کرتے ہیں، اگر آپ یہ گھر میں کاشت نہیں کرتے تو یہ کبھی درخت نہیں بن سکتا، کبھی یہ باغ نہیں بن سکتا، کبھی یہ گلستان نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی خوش رہیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں غلطیاں معاف کرنا، جتنا غلطیاں معاف کرنے میں مزہ آتا ہے اتنا سزا دینے میں مزہ نہیں آتا۔ اگر بچے سے غلطی ہوگی، چلو بیٹا کوئی بات نہیں ہے، شوہر سے غلطی ہوگی، بیوی سے غلطی ہوگی، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو دل میں لے کر بیٹھ رہے ہیں اور دوسروں کو محض اپنا حکم ان پہ صادر کرتے جائیں تو وہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سیکھتے نہیں ہیں، ہم محض مفروضے قائم کرتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ لکھا تھا، میرے بزرگ یہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں کو پرکھنا چاہیے، کیا یہ میرا اصول جو 50 سال پہلے تھا اب یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا بچہ بڑے کے سامنے ہنستا نہیں تھا، ہنسنا گستاخی سمجھ جاتا تھا۔ اب ہنسنا، مسکرانا تہذیب کی علامت ہے۔ بچی اپنے باپ کے سامنے ہنسے، مسکرائے، بچہ اپنے باپ سے ہنسے، کھیلے، دوڑے، بھاگے، وہ آپس میں کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ وہ کھیلیں، لگے جیسے باپ بیٹا ایک ہے۔ تو پھر اب مجھے بتائیے کیسے مسائل پیدا ہوں گے؟ گھر جنت کیوں نہیں بنے گا؟ اور آپ گھر واپس آنا پسند کیوں نہیں کریں گے؟ اب ہمارے ہاں صورتحال کچھ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہی آپ گھر میں داخل ہوئے
گویا ایک جیل خانے میں داخل ہو گئے، ایک عذاب خانے میں داخل ہو گئے۔ بیوی کے مطالبات ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ یہ نہیں لائے، میاں کے کہہ رہا ہے تم نے یہ نہیں کیا، تم کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو میرے رفیق سفر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپس میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے رہیں اور گھر کا ایک بجٹ بنا لیں۔ اصل میں ہم بجٹ نہیں بناتے، بس خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک ملک کا بجٹ ہوتا ہے، ہم تو اب ملک کے بجٹ بنا ہی نہیں پا رہے، ہمیشہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم گھر میں ایک میکرو لیول پہ، چھوٹے لیول پہ اگر آپ بجٹ بنانا سیکھ جائیں تو پھر بڑے لیول پہ بھی آپ بجٹ بنانا سیکھ جائیں گے، اور ایک ملک بھی جو ہے وہ آسانی سے اپنی معیشت پر، معاشرت پر قابو پا سکتا ہے اور اس کا اچھا بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نار ایسٹ نار ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ، ہوم کین بی دا بیسٹ if at all we are the best, if we are in pursuance of the best, if we want to be best, if we want to study the life of those who made their homes and houses a paradise on earth۔ تو دوستو میرا خیال یہ ہے گھر کو آپ جنت بنا سکتے ہیں، بیوی کو آپ رفیق سفر ایک دوست بنا سکتے ہیں، بچوں کو آپ خوشی کا باعث بنا سکتے ہیں، پھول اور کلیوں کی طرح ان سے کھیل سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے دقیانوسی رویوں کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ دیر مسٹ بی اے میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ ہم ایک دوسرے کو، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو تجربہ میں نے کیا ہے بس وہی تجربہ آخری تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا تجربہ اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہمیں ہر ایک سے سیکھنا چاہیے، اور ہم سیکھیں گے اس وقت جب ہم یہ کہیں گے کہ میرا علم جو ہے وہ آخری علم نہیں ہے، میرا تجربہ جو ہے وہ آخری تجربہ نہیں ہے، مجھے مزید سیکھنا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ علم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے جاہل ہیں۔ جتنا زیادہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ علم تو آپ ہر لمحہ سیکھتے ہیں، آخری وقت تک سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ان چیزوں پہ سوچیں تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے، ایک گلستان بن سکتا ہے، ایک گلزار بن سکتا ہے، اور پھر دیواریں مسکرا سکتی ہیں، دروازے کہہ لگا سکتے ہیں، آپ ہم آغوش ہو سکتے ہیں، بچوں کو گود میں لے کر ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی دولت کو گود میں لے لیا ہے، اور جب بچہ گود میں جائے گا وہ لگے گا کہ میرے باپ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ پھر محبتیں بڑھیں گی، ان میں اضافہ ہوگا اور زندگی جنت بن جائے گی اور گھر بھی جنت بن جائے گا۔ یہ خود بھی آپ سنیے اور اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔